سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے میں میری امت کے لیے خیر اور برکت رکھی گئی ہے. بن سحری کے روزے کئی نوجوان رہتے کیونکہ رات تمام غیر ضروری وقت گزارتے, کئی جگہوں پہ تو آوارہ محفلیں, افطار کے بعد سمجھتے کہ اب ہم کچھ بھی حرام کام بھی کر سکتے ہیں, صبح سے روزہ رہتے, افطار کے بعد گندگیوں میں لگ جاتے, پورا فجر کے وقت کے قریب جا کے گھر میں سو جاتے, سحری کر لیے سو گئے, فجر بھی نہیں پڑھتے, اللہ نہ خواستہ نعوذ باللہ. کتنا بڑا گناہ ہے, سوچ کے دیکھو آپ. روزے سے افضل جو نماز ہے ہمارے لیے 5 وقت کی, وہ چھوڑ دیتے. پھر ساتھ میں کیا کرتے, سحری بھی نہیں کرتے, کئی ویسی سو جاتے, بن سحری کا روزہ رہتے. یہ سب گندگیاں ہیں. اس سے یہی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتوں کا بہت سختی سے خیال رکھیے, ورنہ فائدہ ہی کیا ہے. آپ اپنی جگہ مطمئن ہو کے روزہ رہ رہے ہیں. سورہ کہف جب آپ پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 18 آیت نمبر 101 101 سے لے کے 109 تک, اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک صفت کا ذکر کرتے ہوئے بولے, منافقین کی خوبی کیا ہوتی کہتے معلوم, وہ لوگ اپنے حساب سے ایک چیز کر کے سمجھتے ہم نیکی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ہمیں قبول ہی نہیں کرا ان کی نیکی, پھینک ڈالا ان کے منہ کے اوپر اٹھا کے پر اللہ تعالیٰ. یہ لوگ سمجھے کہ یہ نیک عمل کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے ان کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کیا, بولے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت اس میں موجود ہی نہیں تھی, من مانی کی نیکی ہو رہی نا. روزہ تو رہ رہے, اللہ کے نبی بول رہے ہیں میری امت کے لیے خیر سحری میں ہے, انہیں بغیر سحری کے رہ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ روزے میں اچھے سے اچھے کام کرو, راضی کرو اللہ تعالیٰ کو,